اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طاسین ہے۔ یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت خسارے میں ہوں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، زبردست اور حکیم۔ تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں، پھر برائی کے بعد جو اسے بھلائی سے بدل دیں، تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان 9 نشانیوں کے جلاؤ میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا، درحالے کہ ان کے دل ان نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے۔ سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اس کے برخلاف ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، مگر وہ ہمارے حضور میں جھکتے ہی چلے گئے، اور انہوں نے کہا، شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے بھی کہا، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے سلیمان کے سارے لشکر اس کے ملاحظے کے لیے جمع کیے گئے، اس لیے کہ ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ مارچ کرتے ہوئے جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ سلیمان نے یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرایا اور بولا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے اے پروردگار تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ اسی موقع پر سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ موجود ہے یا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔
پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد آ گیا اور اس نے عرض کیا مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے ملک سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، سو راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ یقیناً شیطان ہی نے روک دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو زمین اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھے لیتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ کو خط ملا تو اس نے درباریوں سے کہا اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درہم برہم اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ میری رائے ہے کہ میں اپنی سفارت ان کی طرف ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے دیکھ کر سلیمان نے کہا کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، نہیں بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو۔ تم اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان کو اندازہ تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے، چنانچہ اس نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کیا میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور ایمانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا اس پر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور بڑا کرم فرمانے والا بھی ہے۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کر رہ جاتی ہے جو اس تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہ پائیں۔ سو جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ وہی ہے،
آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مان چکی ہوتی، مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی۔ اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیے۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں تو لوٹتی ہوں، اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔